السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کی سورت سے متعلق چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ سورت پوری طرح سے شرک سے برات کا اعلان ہے اور اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تنہا عبادت کا اعلان ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی سورت کے سلسلے میں یہ رہی ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله احد فی رکعتي الطواف۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں مقام ابراہیم میں یا اس کے ارد گرد آس پاس میں پڑھنے کی سنت ہے، اس سنت میں ان 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی قرأت فرماتے تھے۔ دونوں صورتیں گویا توحید پر مبنی ہیں اور دونوں توحید پر مبنی صورت طواف کے بعد کی ان 2 رکعتوں میں ہمارے نبی، ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم ہی کی روایت ایک اور ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ بہما فی رکعتي الفجر، یعنی یہ 2 صورتیں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، رکعتي الفجر، فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 رکعت کی جو سنت ہے، ان دونوں فجر کی 2 رکعت کی جو سنت ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی قرأت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی رہی ہے کہ آپ وتر کی دوسری اور تیسری رکعت میں، پہلی رکعت میں تو سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے آپ، دوسری اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طواف نصیب فرمایا تو طواف کے موقع سے جو 2 رکعت پڑھیں اس میں بھی، اور فجر کی سنتیں جب ہم پڑھیں تو فجر کی سنتوں میں اس سنت کو زندہ کریں اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سے وتر کی نماز جب ہم پڑھیں تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کیا کریں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والوں میں سے ہم بن سکیں۔ یہ کافی اہم صورت ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ شرک سے برات کا بھی اعلان ہے اور اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان ہے، اللہ کی عبودیت کا، اللہ کی بندگی کا اعلان ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی بندگی کو سمجھنے اور اپنی عبودیت کو اختیار کرنے میں خلوص الالہیت عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور میرے اکاؤنٹ کو لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو قرآنی سانچے میں ڈھال دے، قرآنی رنگ ہم سب پر چڑھا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔